اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کنٹینیو کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ جو حران کے جو لوگ تھے وہ جب دھمکانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور وہاں پر شام کی جگہ پر رہے۔ شام کی جگہ پر جب ڈراٹ آیا، جب ہر ایک جگہ سوکھنے لگا، وہاں پر پانی نہیں تھا، پانی کی کمی سب کچھ ہونے لگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ بیچ میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا سوڈوم۔ سوڈوم وہ جگہ ہے جہاں پر لوط علیہ السلام رک گئے۔ وہاں پر لوط علیہ السلام وہاں پر رک گئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام یہاں سے نکل گئے ایجپٹ کے لیے۔ جب سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایجپٹ کے لیے نکلے، تو وہاں پر اس راستے میں جب جا رہے تھے تو اس راستے میں کنگ تھا، جو جب کوئی ٹریولر وہاں پہ جاتا تو کنگ کیا کرتا کہ جو لیڈیز رہتے لیڈیز کو پکڑ لیتا، اور جو جینٹس رہتے اگر وہ ان کے ہسبینڈ ہوتے تو ان کو مار دیتا، اگر ان کے بھائی ہوتے تو ان کو جانے دیتا۔ تو جب اب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام جب جانے لگے، تو وہ جو کنگ کے لوگ ہیں، کنگ کے لوگوں نے اس کنگ کو میسج دے دیا کہ یہاں سے کچھ ٹریولرز جا رہے ہیں۔ تو کنگ نے حکم دیا کہ اب ان لیڈی کو پکڑ کے لے کے آنا ہے، اور وہ جو آدمی ہیں ان کے ساتھ ان کو مار دینا ہے۔ اب یہ جو بات تھی، یہ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آ کر میسج دے دیے کہ یہاں پر جو کنگ ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ عورتوں کو پکڑ لیتا ہے اور آدمیوں کو مار دیتے ہیں، اگر ان کا ہسبینڈ ہے تو ان کو مار دیتے ہیں، اگر وہ بھائی ہے تو زندہ رہ جاتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ یہ کنگ ایسا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ کنگ تمہیں پوچھتا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اگر تم کو یہ کنگ پوچھتا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں ان کو بولوں گا کہ یہ میری بہن ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ اگر وہ بتا دیتی سارہ علیہ السلام کہ میرے ہسبینڈ ہے تو وہ ان کو مار دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے بولا کہ آپ بولنا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ بولنے کا ریزن کیا تھا؟ وہ ریزن یہ نہیں تھا کہ ایکچوئل میں وہ ان کے بھائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بولنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، کریکٹ؟ ہم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اولاد کے حساب سے اگر دیکھا جائے گا تو ہم سب بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب بھائی بہن ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو بول رہے تھے کہ اگر آپ کو وہ کنگ پوچھتا ہے تو آپ کہنا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور جب سارہ علیہ السلام کو وہ کنگ نے حکم دیا کہ وہ جو عورت ہے ان کو لے کر آیا جائے، سارہ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور ماشاءاللہ سارہ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو جب وہ کنگ نے دیکھا سارہ علیہ السلام کو تو کہا کہ ان کو ریڈی کرنے کے لیے، ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، ان کو ریڈی کرنے کے لیے۔ اور سارہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو سارہ علیہ السلام نے جیسا بتایا تھا، سارہ علیہ السلام نے بولا کہ میرا بھائی ہے۔ اب سارہ علیہ السلام بھی کیا بول رہے ہیں؟ سارہ علیہ السلام بھی لٹرلی بھائی نہیں بول رہے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، تو آدم علیہ السلام کے صحیح حساب سے دیکھا جائے تو ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے تو سارہ علیہ السلام نے بولے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، اوکے۔ اب سارہ علیہ السلام کو انہوں نے ریڈی کیا، تیار کیا، بٹ سارہ علیہ السلام بہت ہی سیڈ تھے، اندر سے بہت ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تو میری مدد کر، یا اللہ تو مجھے بچا، میں صرف اور صرف میرے ہسبینڈ کے لیے ہوں، میں صرف اور صرف میرے شوہر کے لیے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوں، تو بہتر جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت کر، یا اللہ مجھے بچا۔ اور سارہ علیہ السلام اتنے سیڈ تھے کہ ان کے چہرے سے معلوم پڑ رہا تھا کہ وہ بہت سیڈ ہیں۔ اب یہاں پر اسکالرز بتاتے ہیں کہ 2 سٹوریز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو دونوں بھی سٹوریز بتا دیتی ہوں، دونوں بھی سٹوریز کا اینڈ وہی ہے۔ اگر ہم لوگ کوئی ایک سٹوری پہ اگر یقین کرتے ہیں، یا کہیں دوسری طرف سے آپ اگر دوسری سٹوری پڑھتے ہیں، اس کا اینڈ دونوں کا ایک ہی ہے۔ کچھ اسکالرز بولتے ہیں کہ جب سارہ علیہ السلام کو ریڈی کیا ان لوگ، اور یہ جب کنگ انٹر کیا روم میں، اور جب سارہ علیہ السلام کے نزدیک گیا وہ ان کو ٹچ کرنے کے لیے، تو جیسے ہی ان کے نزدیک گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیرالائز کر دیا،
پیرالائز کر دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں سب کچھ شیک ہونے لگے. اور سارہ علیہ السلام وہاں پر کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. تو کنگ نے بولا کہ کیا ہو رہا کیا ہے مجھے کہ مجھے سڈنلی ایسا ہو گیا ہے. سارہ علیہ السلام کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو مجھے میری مدد کر. تو یہ جو کنگ تھا اس نے سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم تمہارے رب سے دعا کرو گی اور مجھے اگر اس سے شفا ہو جاتا ہے تو میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گا. تو سارہ علیہ السلام نے جب سنا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور اس کی جو پیرالائز جو تھا اس کا وہ ختم ہو گیا. بٹ اس نے کنگ نے یہ نہیں کیا، اسٹاپ نہیں کیا. تو سیکنڈ ٹائم پھر سے اٹیمپٹ کیا ان کو پکڑنے کے لیے. تو پھر سے ان کو پیرالائز اٹیک آیا اور پھر سے دعا کی گئی. سارہ علیہ السلام نے دعا کیا اور تھرڈ ٹائم جب پھر سے پیرالائز اٹیک آیا اب اس نے کہا کہ میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک سٹوری ہے. سیکنڈ سٹوری یہ آتی ہے کہ جب کنگ اندر گئے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، جب بیڈ روم کے اندر گئے تو جب جیسے ہی کنگ اندر گئے، کنگ نے جب سارہ علیہ السلام کو دیکھا ان کو ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے نیند دے دیا کہ وہ نیند میں سو گئے. زیادہ کر کے اسکالرس یہی سٹوری بولتے ہیں کہ ان کو ایسی نیند آ گئی کہ وہ نیند میں سو گئے اور انہوں نے نیند میں دیکھا کہ سارہ علیہ السلام کو ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. اگر ان کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹروائے کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا. تو انہوں نے جب وہ نیند سے اٹھے تو بولے کہ میں تمہیں ٹچ بھی نہیں کروں گا. اب انہوں نے سارہ علیہ السلام کو چھوڑنا سوچا. بٹ اب انہوں نے سارہ علیہ السلام کو تھوڑی بہت تکلیف دی تھی نا، تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کو کچھ گفٹ دیتا ہوں. جو میں نے ان کو تکلیف دیا تھا اس کے بجائے میں ان کو کچھ تھوڑی سی گفٹ دیتا ہوں. اور وہ گفٹ کیا تھا؟ جب سارہ علیہ السلام کو انہوں نے گفٹ میں ہاجرہ علیہ السلام کو دیا. اوکے، اب ہاجرہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو مل گئی تھی. اب کون کون ہو گئے؟ اب ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام. اب 3 لوگ ہو گئے. اب تینوں مل کر وہاں سے نکل گئے. تو تینوں لوگ مل کے وہاں سے ایجپٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پر ان لوگ بہت دن تک وہاں پر ایجپٹ میں رہے اور اللہ نے ان کو اتنی برکت دیا، ان کو بہت پیسہ مال سب کچھ دیا اور وہ پیسے سے مالا مال بولتے نا اس طریقے سے ہو گئے. پر جو لوگ وہاں پر تھے وہ لوگ بہت جلس تھے ان کو دیکھ کر وہ بہت جلس فیل کر رہے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے اگینسٹ بہت جلس فیل کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر پھر سے ہم لوگ شام چلے جاتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے یا ابراہیم علیہ السلام اب بوڑھے ہو گئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام 85 ایئرس ہو گئے تھے. اب اتنا ٹائم ہو گیا تھا اور ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے اچھے انسان تھے، اتنے اچھے نبی تھے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھی اولاد دے، ایسی اولاد دے جو دین کے کام بھی آ سکے، میں اور میری فیملی جو دین کے کام آ سکے. مجھے ایسی اولاد دے جو ہم لوگ دین کے لیے کر سکے. ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آزمائش دیا ہے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے ہیں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک اچھی اولاد دے، مجھے اچھی اولاد دے. تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کہ جو ان کے پاس جو گفٹ تھا، گفٹ کیا تھا ان کے پاس؟ ہاجرہ علیہ السلام. تو سارہ علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں اور ان کا نکاح کرا دوں. پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہوا اور ان کی شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد دیا. ایٹ دا ایج آف 86، اسکالرز بولتے ہیں ان کا ایج کتنی تھی؟ ایٹ دا ایج آف 86 ایئرز میں ان کو ایک اولاد ہوئی اور وہ تھے اسماعیل علیہ السلام. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کو بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہو تو کسی عمر کا، کسی ٹائم کا یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کون سے بھی ٹائم پر دے سکتا ہے. آج کل دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہوتی ہے، 4 سال 5 سال 10 سال ہم لوگ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. کبھی ڈسارٹ ہونا نہیں ہے. اس سے ہم لوگ کو معلوم پڑتا ہے 86 ایئرز تک ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا. 86 ایئرز میں جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا ماشاءاللہ سے. تو ہمیں کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسارٹ نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے. اسٹرانگ اتنا ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا ہمیں انشاءاللہ.
تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹ the ایج آف 86 ایئرس اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد دی، اور اس اولاد کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب اس کے بعد کی سٹوری انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ اس میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔